پھر اس کا حل کیا ہے؟ جو آپ بار بار کہتے ہیں مل بیٹھ کے، اگر آپ چیزوں پہ اکتفا ہی نہیں کر سکتے، ایک ٹیبل پہ جب چیزوں پہ اکتفا ہوتے ہیں تو مل بیٹھ کے کام کرنے کو ایک دوسرے کو تیار ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں اس طرح کے، اور وہ جو آپ کے تھے وہ اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے، تو آخر مل بیٹھ کے کیسے مل بیٹھ؟ دیکھو، دنیا میں کسی بھی مسئلے کا ہاں حل الٹیمیٹلی بیٹھنا ہی ہے نا. اور اس بیٹھنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ جی دیر شوڈ بی سینسیریٹی. ہوا میں بات چیت نہیں ہونی چاہیے، سینسیریٹی. اکاؤنٹیبلٹی بھی آتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے ایسے آپ لوگوں کے منسٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جن پہ کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن وہ اب بھی اس عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن تحریک انصاف کا سب سے مین وہ نعرہ ہے احتساب، فری کرپشن، لیکن وہ ان کا احتساب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ میں کہتا ہوں پورے پاکستان میں ہونا چاہیے. نہیں، جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، جہاں پہ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی پنجاب کے اندر بھی کرو، سندھ کے اندر بھی کرو، بلوچستان کے اندر بھی کرو، کے پی کے میں بھی کرو. جہاں آپ دیکھو، کسی بھی بندے کی اثاثوں کا جانچ پڑتال کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں رہا. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر جگہ پہ کریں گے. جو لوگ اس کے اندر انوالو ہیں سزائیں ملنی چاہیے. تو آپ لوگ کیوں؟ تو پھر آپ لوگوں میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ ہر جگہ پہ کرو نا. پنجاب والے پنجاب میں کریں، کے پی کے والے کے پی کے میں کریں. اچھا، دوسری بات، الزام لگانا جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں، جہاں تک آپ کے ایک گورنمنٹ ہے آپ کر سکتے ہیں، جہاں پہ اپنا ہولڈ ہے وہاں پہ آپ کرائیں. پھر آپ دنیا کو یہ بتائیں، پھر آپ پنجاب کو بتائیں، پھر آپ بلوچستان کو بتائیں، پھر آپ جا کے فیڈریشن کو یہ بتائیں کہ آپ کر لیں. میں وہی کہتا ہوں نا کہ وہاں والے کہتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو کے پی کے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہو رہا ہے. اب پنجاب والوں کو کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دودھ کا دلہا کوئی نہیں ہے. اب بلوچستان والوں کو کہیں گے وہ ہم سے زیادہ دودھ کا دلہا کوئی نہیں ہے. ناؤ دیئر شوڈ بی سم باڈی جو ان سب کو کہے کہ آ جاؤ پترو ادھر لائن میں کھڑے ہو جاؤ نا. میں تو سپورٹ کرتا ہوں اس کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو آفٹر 9th میں، تو پنجاب میں اس کا اس طرح ہولڈ نہیں رہا. اب آلریڈی بات ہے، جب بھی کارکنان کی بات ہوتی ہے وہ آپ لوگوں پہ ایلیگیشن لگا رہے تھے کہ جو ہمارے ممبرز ہیں وہ نان ایکٹیو ہوئے، وہ بالکل سیریس ہی نہیں ہے کسی بھی مومنٹ کو چلانے میں. یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہو رہے ہیں وہ اس کو لیڈ نہیں کر پا رہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ جتنی زیادتیاں پنجاب میں پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ ہوئی ہیں نا، وہ شاید ہسٹری میں بھی کبھی نہ ہو. میرے اپنا جو حلقہ ہے میاں والی کے اندر تقریباً کوئی 35,000 لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایف آئی آریں ہیں. مجھ پہ خود 14 ایف آئی آریں ہیں. میں نے جو پہلے کہا ہے نا، میں ابھی اس پہ پھر آؤں گا کہ کسی بھی جگہ پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے دکھاؤ تاکہ آپ کے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائیں کہ کیا لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. اب اس وقت جو ہے نا مثلا میں برداشت کر لوں گا کسی نہ کسی طریقے سے، حالانکہ میں ان سب پولیٹیشین میں سب سے زیادہ میڈیا کر بیک گراؤنڈ سے ہوں، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کے میرے حلقے میں پچھلے ہفتے بھی کوئی 7 بندے انہوں نے اٹھائے، غریب لوگ ہیں نا، وہ کتنا برداشت کریں. اس کے اندر جو کچھ واقعی ڈائی ہارڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آگے آنا چاہیے. لیکن اس آگے آنے پہ بھی اگر آپ کے اوپر، یعنی آپ ہلکا سا کسی روڈ کو بلاک کرتے ہو، کسی جگہ پہ بلاک کرتے ہو، آپ کے اوپر 60-70 جو ہے نا وہ ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں اور 780 ہو جاتا ہے. کیسے برداشت کریں گے؟ تو آپ لوگوں کی حکومت میں بھی تو یہ ہوا تھا پنجاب میں، نون لیگ نہ نکل سکتی تھی پیپلز پارٹی پہ. میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جو ہیں ان کو، میں نے تو اس دن اسمبلی فلور پہ بھی کہا ہے کہ جی اپنے لیے بھی کوئی جیلیں ویلیں سیدھی کرو، کیونکہ اگلی مرتبہ آپ لوگوں نے جانا ہے، اس کے لیے بھی کوئی بندوبست کرو. جو ہو، آئی پرسنلی فیل، یہ میں پی ٹی آئی کے اس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہ میں پارٹی کی اس پہ کہہ رہا ہوں، میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ جی ہمیں یہ جو اس طرح کی وکٹمائزیشن ہے نا، اس کو ٹوٹلی بند کرنا چاہیے. تو آپ مضبوط ادارہ بناؤ جو کہ فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کر سکے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قائد اعظم علیہ السلام میں بڑی طاقت ہے، وہ جو ہے نا چیزوں کو الٹا سیدھا کر دیتا ہے. سو جو قائد اعظم دینے والے ہیں، جو قائد اعظم لینے والے ہیں، جنہوں نے لیے ہیں، سب کو جو ہے نا ایک لائن پہ لے آؤ، یا سب کو کہو ایک مرتبہ کے سارے گناہ معاف، آج کے بعد نہیں کرنا ہے.